الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو مٹی سے کیوں نہیں بنایا۔ جیسا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے نہیں کی، بلکہ میں نے اسے تمہارے جسم کے اس حصے سے نکالا ہے کہ عورت کا تقدس اور پردہ جو ہے وہ قائم رہے۔ فرشتوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خبر نہ ہونے دی کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا ہے، یعنی عورت کے تقدس اور اس کے ادب و احترام کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لازمی رکھا، اور عورت جو ہے پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکالی، جس کا آج ہم آپ کو ذکر کریں گے۔ اب بات آتی ہے پسلی کی کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکالی، کیا ٹیڑھا پن وہیں سے ملا یا نہیں؟ یہاں بھی حکمت سے خالی بات کوئی بھی نہیں ہے کہ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے ہیں، جیسے کہ پسلی کے پیچھے جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی پسلی کی ایک ڈھال ہے۔ ان نازک حصے کے لیے تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس عورت کو پسلی کی تخلیق کے یہ بات سمجھائی ہے کہ عورت وقت بڑھنے پر مرد کی ڈال بھی بن سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ فرما تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ ایک دن اس قدر اونچی بلند آواز سے ہی یا حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے، کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، اے جبریل علیہ السلام سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ بتاؤ جبریل علیہ السلام، کیا عجیب واقعہ دیکھا کہ آج تم نے؟ حضرت جبرائیل یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کریں گے، اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو کہ گہرے گھڑے سے لگ رہی تھی، کوئی پکار رہا تھا، یا حنان یا منان۔ اللہ فرمائے گا، اے جبریل علیہ السلام، جہنم کے دروغہ یعنی کہ اس کے مالک کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر اسے میرے پاس لے آؤ، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے۔ دروازے پر دستک دیں گے، مالک باہر آئیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے، حکم سن کر مالک جہنم کے اندر جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، ایسے ہی مالک ایسے جہنمی کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، مولا، دروغہ جہنم مالک نے بھی معذرت کر لی ہے، کہتے ہیں جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا ہے، تو یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں۔
کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرمائیں گے جبرائیل علیہ السلام مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاح گڑھے میں، فلاح کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جو کہ غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ بات سنیں گے اور جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر چلے جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ پھر حضرت مالک جو ہیں، جو جہنم کے مالک ہیں، وہ جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے۔ سر سجدے میں رکھ کر اللہ پاک کے فرمائیں گے جبرائیل علیہ السلام۔ پھر جبرائیل علیہ السلام جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سر سجدے میں رکھ دیں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے اے جبرائیل علیہ السلام اپنے سر کو اٹھائیے۔ جبرائیل علیہ السلام سر کو اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا یا اللہ تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، میں یا حنان یا منان پکارتا رہا، مولا تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و برکات کتنی اعلیٰ ہے کہ ہمیں ایک دفعہ معافی بھی مل جاتی ہے، پھر بھی ہم گناہوں سے توبہ نہیں کرتے۔ ہم سب کو آج ارادہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سے دعا کرنی ہے اور معافی طلب کرنی ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے گریبانوں میں نظر ڈالنی ہے کہ کوئی ایسی خوبی کہ جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں بھی نہیں ڈالا جائے گا۔ ہزاروں سال کی عبادتیں بھی انسان کی رد ہوتی دکھائی دیتی ہیں، تو بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے ایمان سخت حساب لیا جائے گا ہمارے ایمان کا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ اسی طرح جب قیامت کے دن جب لوگوں کے ایمان کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کی جہنم میں بھیج دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظالم حکمران، وہ تاجر جو جھوٹ بولتا ہو، وہ بوڑھا شخص جو زنا کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ 3 عادات پائی جائیں وہ جاہل ہے، جو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے، بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہے، علم نہ رکھنے کے باوجود فیصلے شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔